ہلو السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے اور اچیورز اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں دوستوں۔ جو کہ آپ کو پتہ ہے ایف بی آر کی ابھی سیٹس آئی تھی کچھ بلوچستان کے 45 تقریباً سیٹس بن رہے تھے، پنجاب کے 120 اور اسی طرح کے پی کے اور سندھ کے بھی کچھ سیٹ تھے، تو کل ملا کے 250 کے لگ بھگ قریب سیٹس وغیرہ تھے۔ اور اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی ایف بی آر کے ابھی ان کا شروع ہونے والا ہے ٹیسٹ پروسیجر، تقریباً اس میں مہینہ یا مہینے 1.5 مہینہ لگے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ان ٹیسٹ میں ان کمپٹیٹیو ایگزامز میں جو محنت کرتا ہے اسی کو پھل ملتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی پاس ہوتا ہے۔ تو ایف بی آر کی پوسٹیں آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑی اچھی پوسٹ ہوتے ہیں ان کے، بڑے اچھے پیکج سیلری پیکج ہوتے ہیں ان کے، اور ایف بی آر کے 1,20,000 تقریباً یہ 14 گریڈ کے آفیسر کو پے کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے ان پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوگا، سب انسپیکٹر کسٹمز اور سپاہی کسٹم دونوں کے لیے۔ پہلے اس کی بات کرتے ہیں ٹیسٹ کس حساب کا ٹیسٹ ہوگا، کب اس کو کنڈکٹ کیا جائے، یہ کب کنڈکٹ کیا جائے گا ٹیسٹ کو۔ سب سے پہلے اس کا فزیکل ہوگا۔ فزیکل میں آپ نے 9 منٹ میں 1.6 کلومیٹر یعنی کہ ایک مائل آپ لوگوں کو 9 منٹ میں کور کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے پش اپس وغیرہ بھی ہیں اور چین اپس وغیرہ بھی ہیں ایز دے فیل نیسیسری، لیکن اس میں جو چین اپس اور جو پش اپ ہیں وہ کمپلسری نہیں ہوں گے، جو رننگ ٹیسٹ ہے وہ ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انفٹ ہے میری طرح، تو آپ ابھی سے بھاگنا شروع کر دیں، کیونکہ ابھی جو ہے آپ کے پاس 1 منتھ ہے۔ اسٹیمنا ڈیولپ کرنے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑا ٹائم لگتا ہے، تو ابھی سے آپ جب دوڑیں گے، ابھی سے آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں گے، ابھی جو باڈی ماس انڈیکس دیا جاتا ہے تو آپ وہ بہتر کریں گے، تب جا کے آپ کو آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی فزیکل کے حوالے سے۔ فزیکل کے بعد انسان تو یہی ہے نا کہ فزیکل تو موسٹلی لوگ پاس کر دیتے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کا باری ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ میں کیا ہے۔ اس کا انگلش پورشن ہے جو 20 نمبر کا ہوگا، 20% کا ہوگا، جس میں گرامر آئے گا، ویکیبلری آئے گا، سینٹینس اسٹرکچر آئے گا۔ سینٹینس اسٹرکچر میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسیو، کنڈیشنز اور وہ تمام جو گرامر کا حصہ ہیں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور کمپریہنشن ہے، ٹیکسٹ کو پڑھنا، ٹیکسٹ کو سمجھنا، کس حساب سے آپ سمجھتے ہو ٹیکسٹ کو، تو وہ آپ پہ ہے۔ تو یہ ہے جنرل نالج اینڈ کرنٹ افیئرس۔ جنرل نالج اور کرنٹ افیئر، جنرل نالج پاکستان افیئرس، اسلامک اسٹڈیز، ورلڈ افیئرس اور ایوری ڈے سائنس ہے۔ یہ بھی جو ہیں ہم اپنی کورس میں کور کریں گے، جو کہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ سیشن ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو پتہ ہے، جو گروپ میں ہیں، واٹس ایپ گروپ میں ہیں ابھی، ان کو پتہ ہے کہ نئے جو ہے ہم تیاری کرنا شروع کر رہے ہیں، اور نئے جو کلاسز ہیں شروع ہو رہے ہیں۔ آپ تمام لوگ جو اس کورس میں انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈلی آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، جو نیچے لنک دیا ہوا ہے اس کے تھرو آپ واٹس ایپ جوائن کر سکتے ہیں۔ بالکل فری آف دی کاسٹ کلاسز ہیں، آپ سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو روز اپڈیٹ ملے۔ تو یہ جو ہے انگلش بھی ہمارے جو کورس کا حصہ ہوگا، اور جی کے ہے اور کرنٹ افیئرز ہے وہ بھی ہمارے کورس کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب سے مشکل اور لوگوں کے جہاں پسینے سچ میں چھوٹ جاتے ہیں،
وہ ہمارا میتھمیٹیکل پورشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار میتھس تو نہیں کریں گے باقی تمام کر لیں گے تو کوئی نہیں ہمارا پیپر پاس ہو جائے گا. جی نہیں, اس طرح سے پیپر پاس نہیں ہوتا. بیک ان دا ڈیز مجھے یاد ہے کہ جب ہم پیپر دے رہے تھے تو میرا اس ٹیسٹ میں آئے تھے 74 نمبرز, اور میرے بالکل ایک دوست تھا اس کے آئے تھے 72 نمبرز. اور آپ یقین نہیں کریں گے, جو میرا نمبر تھا وہ کوئی 900 میں آ رہا تھا اور ان دوست کا نمبر کوئی 3000 میں آ رہا تھا. تو 2 نمبروں کے گیپ میں 1500 کا ڈفرینس آ گیا تھا. تو اسی وجہ سے ایک ایک نمبر بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں ایک ایک نمبر بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسٹم کے آفیسر بننے جا رہے ہیں, آپ کسٹم کے آفیسر بننے جا رہے ہیں, آپ کا سارا معاملہ تو حساب کتاب پہ ہے. ابھی یہ بھائی جو ہے ٹرک گزر گیا, اس پہ کتنے ہم نے کسٹم لگانے ہیں, کتنے ڈیوٹیز لگانے ہیں, وہ تو آپ کریں گے نا. تو اسی لیے آپ کو جاننا ضروری ہے, میتھ کو سمجھنا ضروری ہے. اور ایک بڑے فلسفر نے کہا تھا کہ جو ہے فوڈ فور تھاٹس جو ہیں وہ میتھ ہے, جو دماغ کو تیز بناتا ہے وہ میتھ ہی ہے. تو میتھ کا پورشن میں اس کا میتھ کا پورشن جو نارمل ہمارا میتھ کا جو نارمل ہمارا میتھ کا پورشن ہوتا ہے وہ وہی ہے. الجبرا ہے, ارتھمیٹکس ہے, جیومیٹری ہے, ڈیٹا انٹرپریٹیشن یہ تھوڑا نیا ہے, ڈیٹا انٹرپریٹیشن اور پرابلم سالو ہے. ڈیٹا انٹرپریٹیشن میں وہی اگر آپ کو ریشو آتا ہے, پرسنٹیج آتا ہے, تو ایوریج آتا ہے, تو آپ ایزیلی ڈیٹا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ کوئی 10 سے 15 ٹاپکس ہیں, وہ ہم سلولی کرتے جائیں گے اس سیشن میں. پورا میتھس آپ کو کور کیا جائے گا اس سیشن میں. اور کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر تو بڑا ایزی ہے, اس میں 20 نمبر کا کمپیوٹر آئے گا اور بڑا ایزی سا کورس رکھا ہے. بیسک کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر, کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں جو جتنے بھی چیزیں آتی ہیں وہ تمام اس سے پوچھے جائیں گے. ایم ایس آفس ہے, ایم ایس آفس میں شارٹ کٹ کیز ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. بیسک چیزیں, پیج لے آؤٹ کتنا ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گے. انٹرنیٹ اور ای میل ہے, انٹرنیٹ کے تمام وہ چیزیں اور ای میل کے تمام چیزیں وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایف بی آر, کسٹمز اور ٹیکسیشن ریلیٹڈ کویشچنز ہوں گے اس میں. بیسک کانسیپٹ آف ٹیکسیشن, بیسک کانسیپٹ آف ٹیکسیشن کیا ہے, ٹیکس کیا ہے, کس طرح سے استعمال کرنا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ایف بی آر کو ادارہ کیا ہے, کب بنا تھا, کیسے فنکشن کرتا ہے, وہ تمام چیزیں. پاکستان کسٹم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ آپ کسٹم کا پیپر دے رہے ہیں, کسٹم آفیسر بننے جا رہے ہیں, تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو جانیں. سیل ٹیکس اور جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, سیل ٹیکس کیا ہوتی ہے, انکم ٹیکس کیا ہوتی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھنا ضروری ہے. ان میں سے کویشچنز بنیں گے. ٹیکس ایڈمنسٹریشن اینڈ ریفارمز, یہ بھی آئے گا آپ کے کورس میں. سیل ٹیکس ایکٹ 1919, جو سیل ٹیکس ہے 1919 کا, وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا. اس سے بھی 4-5 سوال بنتے ہیں, یہ آپ کو تمام کرنے ہیں. فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, بیسک کانسیپٹ آف ایڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ اور ایڈیٹنگ وغیرہ آپ نے بھی جاننا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ کا یہ تمام آپ نے پڑھنے ہیں, تمام ہم آپ کو کرائیں گے. بلکہ اور کی اکنامک ٹرمز, جیسے کی اکنامک ٹرم ہوتا ہے فسکل, مانیٹری پالیسی, آسٹریٹی میجرز, اور ان جیسے تمام ٹرمز یہ بھی آپ نے جاننا ضروری ہے. ایف بی آر کے حوالے سے یہ ہوئی ہماری, یہ تمام کورس جو ہے کور کیا جائے گا, میتھ سے لے کے انگلش سے لے کے, اور یہ تمام چیزیں یہ ہمارے کورس کا حصہ ہیں جو ہے کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. صحیح ہے, آپ نے یہی کرنا ہے, اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے, آپ سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جائے گا. آپ آئیں, دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں اس چیز کو, کس طرح سے ہم لے کے جاتے ہیں. 3 سے ہماری کلاسز شروع ہیں, 3 اگست سے ہماری کلاسز بلکہ شروع ہیں, اور اگست میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس کو لے جاتے ہیں. یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم 1 گھنٹے کا کلاس ہوگا دن کا, آپ 23 آورس میں جو بھی کرتے ہیں صرف 1 گھنٹہ
آپ 1 گھنٹے میں آپ ہاں ہماری 4-5 لیکچر سنیں، آپ کو پسند آئے تو مزید لے لیں، تو اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نہ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو گارنٹی ہے کہ بڑا اچھا کورس ہے، ہم نے خود ڈیزائن کیا ہے اسے سرے سے، کیونکہ جب لوگ ایم سی کیوز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کس طرح سے ایم سی کیوز کریں، وہ پاک ایم سی کیوز یا ٹیسٹ پوائنٹ یا کہ کتاب لے لیتے ہیں اسے رٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، جو ہے ایم سی کیوز کی تیاری جو ہے زندگی میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتی، ایم سی کیوز کی تیاری کبھی بھی اس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اگر بولوں 2x+2 = 3، تو میں اگر اس کا ابھی جو دے دوں جواب صحیح ہے، میں کہوں -1 ہوگا اس کا جواب، تو میں پھر آپ سے پوچھوں 3x+5 = اب آپ پھنس جائیں گے کہ اگر کیونکہ آپ کو یہ فارمولا نہیں آتے، آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو پھنس جائیں گے، صحیح ہے۔ لیکن آپ کو جب یہ پراپر چینل کے تھرو یا کہ پراپر آپ نے کیے ہوں گے تو تبھی آپ کو آتے ہوں گے، رائٹ۔ تو اسی طرح ہے، اگر اسلامیت ہے، اسلامیت ایک سیکوینس وے پہ لے جانا ہے، ہسٹری ہے، صحیح ہے، کیونکہ میرا خود کا بیک گراؤنڈ جو ہے آئی ایم ہسٹورین، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی سے، جی سی یونیورسٹی لاہور سے میں نے ہسٹری میں گریجویشن کی ہے، تو مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ ہسٹری کو کیسے لے جانا ہے۔ تو ہسٹری کو ہمیں ایک سیکوینس وائز لے جانا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ بعد میں چاہے آپ انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں، چاہے آپ ٹیسٹ پوائنٹ یا پاکستان ایم سی کیوز وہاں سے جا کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کی جو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کس طرح سے، صحیح ہے۔ تو ہم آپ کو کمپلیٹلی بیک گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے، اور جو ایونٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ایونٹ کے بارے میں پرٹیکولر ایم سی کیوز جو ہیں، جو ایف پی ایس سی، بی پی ایس سی، پی پی ایس سی یا سینڈ یا کے پی کے میں پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اسی طرح ہم کرنٹ کو لے جائیں گے، اسی طرح ہم پاکستان افیئرس کو لے جائیں گے، ایک ہسٹری کے حساب سے لے جائیں گے اسے، کیونکہ جس طرح سے میری ایکسپیرینس تھی، میں نے بھی پاکستان ہسٹری سے رٹنا شروع کیا تھا، پھر مجھے خاص سمجھ نہیں آیا، مجھے کہ اس حساب سے سمجھ آ گیا تھا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہی ہسٹری کا تھا، لیکن بہت زیادہ دوست کا پرابلم یہ تھا یار یہ جو تھا یہ لفو کیا چیز تھا جو یحییٰ خان نے لایا تھا، یا کہ یہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ایم سی کیوز ایک دفعہ رٹ لیا پھر بھول جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ہسٹری کو ہسٹری کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے، صحیح ہے، ایونٹ کو ایونٹ کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ جانتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے، 3 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، واٹس ایپ گروپ میں ہمیں جوائن کریں، اور آپ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ آپ کا یہ سیشن